الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ایک نہایت ہی قیمتی مہینہ جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس وقت اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جو پہلا عشرہ رمضان المبارک کا آج اس کا تیسرا روزہ ہے. رمضان المبارک اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود 2 مہینے قبل اس مہینے کا انتظار شروع فرما دیتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. تو یہ رمضان المبارک برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. جس طرح ایک عام تاجر چاہے وہ جس بھی کاروبار سے کام سے منسلک ہو، تو اس کے لیے اپنے کام کے اعتبار سے ایک سیزن آتا ہے جس میں وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کما لے، زیادہ سے زیادہ پیسے کما لے. تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تاجر وہ سیزن کے مہینے میں نہ آرام کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے دیگر ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ وہ ہمتاً اپنے اس کام اور کاروبار کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور ان کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پیسے کما لوں. اور ذہن میں یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ چلے بھئی نیند کی قربانی دے دی، آرام کی قربانی دے دی، لیکن جب کما لیں گے تو پھر بعد میں آرام ہوگا، بعد میں مزے کریں گے، بعد میں عیش ہوگا. تو یاد رکھیں یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے.
اس میں اللہ رب العزت نفل کو فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو اس کو معمولی مہینہ نہ سمجھا جائے، یہ نہایت قیمتی مہینہ ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی بنا لیں۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے ایک توفیق ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں ایک رمضان المبارک اور عطا فرما دیا۔ رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانی کر لیں، اور اللہ پاک سے جو تعلق کمزور ہو چکا تھا ہم اس تعلق کو دوبارہ سے بحال کر لیں، اس تعلق کو مضبوط کر لیں۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت آپ کے سامنے بعد میں پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون سے اللہ پاک نے روزے کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض کیا امت پر، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ پاک تو یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرے یہ بندہ بے مقصد بھوکا پیاسا رہے اور کھانے پینے سے بلا مقصد کے اپنے آپ کو روک لے۔ اللہ پاک انسان کے بھوک کو نہیں چاہتے، نہ اللہ پاک کو مقصود انسان کا صرف پیاسا رہنا ہے۔ پھر مقصد کیا ہے؟ ایک بہت ہی اہم مقصد ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ عام 11 مہینوں میں انسان اپنے دنیا کے معاملات میں، دنیا کی دوڑ دھوپ میں اور دوسرے معاملات کے اندر مصروف اور مشغول رہتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ آتا ہے اس میں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے دور ہو گیا تھا، اس کا مجھ سے تعلق کمزور ہو چکا تھا، اب یہ اس تعلق کو جوڑ لے اور مضبوط کر لے، تقوی اختیار کر لے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا، روزوں کا اور ان عبادات کا ایک مقصد ہے۔ اصل جو روح ہے رمضان کی، روزے کی، وہ ہے تقوی اختیار کر لینا۔ ورنہ خدا نخواستہ اگر انسان نفس سے بھوکا رہے، پیاسا رہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن انسان نہ تو گناہوں سے پرہیز کرے، نہ خدا نخواستہ بدعمالیوں سے پرہیز کرے، نہ جھوٹ سے پرہیز کرے، نہ خیانت سے، نہ دھوکے سے، نہ حرام کھانے اور کمانے سے، تو یاد رکھیں پھر بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ہوا۔ اللہ پاک کے ہاں پھر ایسے روزے کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے اس روزے کا؟ تاکہ یہ بندہ تقوی اختیار کر لے۔ کہ رمضان کے معنی ہی علماء نے لکھے نا، رمز کے معنی آتے ہیں شدت کے، تیزی کے، تو رمضان کے معنی بھی کیا ہے؟ یعنی کہ عام دنوں میں انسان جن گناہوں کی تیزی اور شدت کے اندر مبتلا تھا، اور گناہوں کے نتیجے میں کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہوتی ہے جو شدت اور تیزی والی ہوتی ہے۔ تو جو گناہوں کی شدت میں ہم پڑے ہوتے ہیں، سختی میں ہم پڑے ہوتے ہیں، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے ہم اس گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کر لیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ ایک اس میں علماء نے وجہ یہ لکھی کہ یہ شیطان کے حملوں سے ڈھال ہے۔ لیکن نفس اور شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، اور شیطان کا مقصد ہی انسان کو گناہوں کے راستے پر لگانا، انسان کو بدعمالیوں پر لگانا، اللہ پاک سے دور کرنا ہے، اور یہ معرکہ انسان کی موت تک چلتا ہے۔ تو روزے کو جو ڈھال قرار دیا، ڈھال آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں بچاؤ کے لیے اور دشمن کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ، یہ ایک صاحب ایمان کے لیے ڈھال کی مانند ہے کہ شیطان کے وار سے انسان کو بچاتا ہے۔
دیکھیں ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ عام مہینوں میں جو انسان کے دل میں بعض دفعہ شیطان خیالات اور جذبات وساوس ڈالتا ہے، رمضان میں انسان کی اس سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ طبعی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کا میلان اعمال کی طرف ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف ہوتا ہے، اچھائیوں کی طرف ہوتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اس روزے کی برکت سے۔ اللہ پاک نے اس روزے میں یہ برکت اور صلاحیت رکھی ہے کہ یہ شیطان کے وار سے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ اسی لیے شیطان کوشش تو بہت کرتا ہے، لیکن اللہ پاک اس روزے کی برکت سے صاحب ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ روزہ جہنم کی آگ سے بھی ڈال ہے، انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے۔ تو یہ روزہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ڈھال کی مانند ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا ایک بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود خدا اس کا بدلہ دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بھی، اور بعض روایتوں میں اجزا بھی آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے، جو صرف میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود دوں گا۔ یا اگر وہ انا اجزا بھی ہو تو پھر اس صورت میں اس کا معنی ہوگا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ، اس روزے کا بدلہ میں خود خدا ہوں۔ جو انسان اخلاص کے ساتھ، آداب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب انسان روزے کی حقیقت کو سمجھ لے، اس کی روح کو حاصل کر لے۔ ظاہری بات ہے صرف روزے سے مقصد مفطرات ثلاثہ سے رکنا تو نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے اور جائز تعلقات سے رک جائے، وہ تو اپنی جگہ، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر اس عمل سے بھی رک جائے جس سے اللہ پاک نے روکا ہے، جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ اگر میں نے روزہ رکھا ہے لیکن روزہ دار ہونے کے باوجود میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، جیسے پورے 11 مہینے تھی، رمضان میں بھی اسی طرح ہے، میں اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ رہا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے۔ یہ حکم تو پوری زندگی کے لیے ہے، لیکن رمضان المبارک میں انسان خاص طور پر اپنے زبان کی حفاظت کا اہتمام کر لے، اور جو گناہ انسان زبان سے کرتا ہو ہر اس گناہ سے حفاظت کر لے۔ بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، فحش کلامی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے خاص طور پر، اور یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس میں شیطان انسان کو لگا لیتا ہے، خواص کو، عوام کو، سب کو۔ اس میں انسان بعض دفعہ رمضان المبارک میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ کوئی مجلس میں بیٹھ گئے یا کسی بھی مجلس میں ہے، عام مجلس ہے، دینی مجلس ہے، کسی بھی عنوان سے باتیں چل نکلی اور اس باتوں میں ہم نے کیا شروع کر دی؟ غیبت۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں ایسا ہے، فلاں جیسا کر رہا ہے۔ یہ گناہ بے لذت ہے۔ اور غیبت، حدیث میں واقعہ لکھا ہے کہ 2 عورتوں کا حضور علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، روزے کی حالت سے تھی اور ان کی حالت خراب ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ قے کر لو۔ جب انہوں نے قے کی تو ان کی قے میں خون کے لوتھڑے آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی تھی لوگوں کی، یہ اس غیبت کا نتیجہ ہے۔ عام طور پر دیکھیں ہم تو دن رات کرتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی کرتے ہوں گے، اللہ پاک حفاظت فرما لے، لیکن ایسی کیفیت پیش نہیں آتی۔ اللہ پاک نے پردہ رکھا ہے، اللہ پاک نے ستاری کا پردہ رکھا ہے، ورنہ اس کی حقیقت بھی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان عورتوں کی یہ کیفیت اللہ پاک نے ظاہر فرما دی، ورنہ حقیقت غیبت کی یہی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہی فرمایا گیا ہے نا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو غیبت کی تو یہی حقیقت ہے۔
پھر خدا نہ خواستہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہم حلال کھانے سے رکے ہوئے ہیں، ہم حلال پینے سے رکے ہوئے ہیں، حلال خواہشات سے تو اپنے آپ کو روک رہے ہیں، لیکن ہم حرام غیبت سے اپنے آپ کو نہ روک سکے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے۔ جھوٹ اسی طرح میں بول رہا ہوں جیسا میں پورے سال بولتا تھا، جھوٹ سے میں نہیں رک رہا، خیانت سے میں نہیں رک رہا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں زیادہ پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہوں۔ میں دکان پہ بیٹھ گیا، گراہک آ گیا، میں نے کہا بھئی چلے اچھا موقع ہے، اب رمضان ہے لیکن چلے زیادہ پیسے کما لوں، تو یاد رکھے روزے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ کی ہوئی بات ہے، مجرب بات ہے کہ یہ رمضان المبارک یہ انسان کے آئندہ سال کی تمہید ہوا کرتا ہے۔ جو شخص اپنا رمضان المبارک جیسا گزارتا ہے اس کا باقی ماندہ پورا سال 11 مہینے اسی طرح گزرتے ہیں۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، تجربہ کی ہوئی بات ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ پورے سال کا ایک تمہید ہے۔ اب یہ مجھ پر منحصر ہے کہ میں اپنا رمضان کیسے گزارتا ہوں۔ اگر رمضان المبارک میں جھوٹ سے میں باز نہیں رہا، یاد رکھے پورا سال جھوٹ میں گزرے گا۔ میں نے اس میں اپنی خیانت کی عادت کو ختم نہیں کیا، غیبت میں اسی طرح لگا رہا، پورا سال اسی طرح گزرے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان خدا نہ خواستہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا، تو رمضان المبارک میں اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کی برکت سے اللہ پاک آنے والا پورا سال اس گناہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن ہم چھوڑے تو استقامت کے ساتھ، جس گناہ کے اندر میں خدا نہ خواستہ اگر جھوٹ کے اندر مبتلا ہوں، میں عہد کر لوں پورے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک جھوٹ کا لفظ زبان سے نہیں نکالوں گا، اور اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی برکت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پورا سال پھر جھوٹ نہیں ہوگا۔ اگر مجھ میں غیبت کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، کینے کا مرض ہے، وعدہ خلافی کا مرض ہے، تو اس کی عادت ڈالے کہ یہ گناہ میں رمضان میں نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں، تو اس کی برکت کھلی آنکھوں سے ہم سب دیکھیں گے کہ پھر رمضان المبارک کے بعد آنے والے جو مہینے ہیں اس میں بھی اللہ پاک اس گناہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ انسان رمضان میں جس نیک عمل کی عادت ڈالے گا، پورا سال اللہ پاک اس عمل کی توفیق دیں گے۔ تلاوت کے اعتبار سے اگر مجھ میں کمزوری ہے، پورا سال مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، تلاوت میں پابندی سے نہیں کر پاتا، تو رمضان میں اپنے اوپر لازم کر لوں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں گا، کثرت کے ساتھ میں تلاوت کروں۔ اور جو آپ کے سامنے خطبے میں پہلی آیت پڑھی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا، نازل کیا گیا، تو اس مہینے کو تو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے ہم قرآن کریم سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ بڑی غفلت اور کوتاہی آج اس عبادت میں بھی ہم سے ہو رہی ہے، پورا سال گزرتا ہے، قرآن کریم کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے بس تھوڑی بہت تلاوت کر لیتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل ہمارے ہاں سالانہ تقریب ہوئی مختلف کورسز کی اور دوروں کی اور شعبہ جات کی۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا محمد عادل صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، انہوں نے بیان فرمایا، تو اکثر ساتھی موجود بھی تھے کہ انہوں نے یہ بات فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی نسبت سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنے۔ فرمایا آج بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں، اور فرمایا کہ میرے ایک مقتدی میرے پاس آئے، حضرت استاد صاحب نے فرمایا اور کہا کہ گزشتہ رمضان المبارک میں میرے گھر میں 56 قرآن ختم ہوئے ہیں،
ایک بچی نے 28 قرآن ختم کیے، ایک بچی نے 21 قرآن ختم کیے، اہلیہ نے 18 قرآن ختم کیے، غالباً شاید 13 یا لگ بھگ قرآن میں نے ختم کیے۔ یہ ایک عام فرد کی بات ہو رہی ہے جو اپنے کام، کاروبار، تجارت سب کے ساتھ منسلک ہے، فارغ نہیں ہے۔ یہ فارغ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو کہ مصروف ہے، ہم اور آپ کی طرح۔ اسی طرح حضرت استاد صاحب نے کئی ساری مثالیں دی، اور یقیناً اس مجمع میں بھی ایسے نیک افراد، صاحب اعمال اور خوش قسمت لوگ یقیناً موجود ہوں گے جو رمضان المبارک میں 10 15 15 20 قرآن کا ختم کرتے ہوں گے۔ تو یہ مہینہ، یہ تو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے اور کوئی مشکل نہیں۔ ہر نماز کے بعد اگر انسان ایک پارہ پڑھ لے، 5 پارے دن کے ہو گئے، 6 دن میں ایک قرآن کریم ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 2 پارے پڑھیں تو 10 پارے ایک دن میں، 3 دن میں ایک قرآن۔ ہر نماز کے بعد دیکھیں آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ ہمارے ہم تو نکال سکتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے، تو تلاوت کا خاص اہتمام کر لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تلاوت میں خدا نخواستہ کمزوری ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، پورا سال اللہ پاک تلاوت کی توفیق دیں گے۔ صدقہ خیرات، انفاق کے حوالے سے اگر مجھ میں کمزوری ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں میں عادت ڈال لوں اور زیادہ سے زیادہ خرچ کروں، پورا سال اللہ پاک خرچ کرنے کی توفیق دیں گے۔ اسی طریقے سے ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہے، اس اعتبار سے اگر کمزوری ہے، رمضان المبارک میں اس کی پابندی کر لوں، پورا سال اللہ پاک توفیق دیں گے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جس نیک عمل کی عادت رمضان میں ڈالے گا، پورا سال اللہ پاک اس کی توفیق دیں گے، اور جس گناہ سے بچنے کی یعنی اہتمام کرے گا، اللہ پاک پورا سال اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہم اس کی عادت ڈال لیں اپنے رمضان المبارک کے مہینے کو، جیسے پہلے بھی ماہانہ اصلاحی مجلس میں عرض ہوا کہ اس مہینے کا استقبال اور تیاری کیا ہے۔ اس کا استقبال رمضان کسے کہتے ہیں؟ استقبال رمضان کا مطلب ہی یہ ہے، اور استقبال رمضان کے معنی ہی یہ ہے کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کر لیں۔ اگر کوئی اپنے آفس سے، کاروبار، کام سے اس مہینے کی چھٹی کر سکتا ہے سہولت سے، یا جیسے بعض حضرات کی سالانہ چھٹیاں ہوتی ہے، اس کو اس مہینے میں استعمال کر لیں۔ سب سے قیمتی وہ چھٹیاں ہوں گی جو انسان اس مہینے کے لیے رکھ لے۔ یا اگر لازمی یہ کہ دکان جانا ہے، کارخانے جانا ہے، اپنے کاروبار کام کے لیے جانا ہے، ناگزیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان وہ کام جو رمضان المبارک سے پہلے نپٹا سکتا اس کو پہلے فارغ کر دے۔ اب تو شروع ہو چکا ہے، لیکن اب بھی صرف آج تیسرا روزہ ہے، ہمارے پاس اب بھی 26 27 روزے باقی، اور یاد رکھ ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک دن نہایت قیمتی۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، ایک سیزن ہوتا ہے، سیزن کی اہمیت وہی جان سکتے ہیں جو اس کاروبار کام سے وابستہ ہو کہ کیا اہمیت سیزن رکھتا ہے۔ جب سیزن ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم کس طرح ہو جاتے ہیں، بالکل باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے آرام کو، کھانے پینے کو ہم بھول جاتے ہیں۔ رات 3 بجے گھر آتے ہیں، 2 بجے صبح پھر نکل جاتے ہیں۔ کیا ہے بھئی، یہ تھوڑے دن کی محنت ہے۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں نا بھئی تھوڑے دن صبر کر لو، تھوڑے دن کی محنت، بھاگ دوڑ ہے، پھر انشاءاللہ مزے کریں گے۔ تو یہ رمضان المبارک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک چیک بک دی ہے، اس میں 30 چیک اللہ پاک نے دیے ہیں۔ اب وہ مجھ پر اور آپ پر منحصر ہے، ہم اس کو کس طرح بھرتے ہیں۔ ہم اس چیک کو پورا مہینے بعد خالی کر کے واپس بھیجتے ہیں، یا اس میں ہم اپنی نیکیاں لکھتے ہیں۔ اگر کوئی چیک بک دے کہ بھئی چلو اس میں تمہیں جتنی رقم لکھنی ہے لکھ لو، تو ہم کیا کریں گے؟ 2-4 روپے تو نہیں، سمجھدار ہوگا تو ہوگے بھئی زیادہ سے زیادہ لکھ لو، ہر صفحے پر، چیک کے ہر کاغذ پر زیادہ سے زیادہ رقم لکھ لو تاکہ میری زندگی آسودہ گزرے۔ اللہ پاک نے ہمیں 1 نہیں 2 نہیں 30 چیک عطا فرمائے ہیں رمضان المبارک کی صورت میں۔ اب یہ ہم پر منحصر، نفل کا ثواب اللہ پاک فرض کے برابر، فرض کا 70 فرضوں کے برابر۔ پھر یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اگر ہم اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور 3 بددعائیں مانگی، حضور علیہ السلام نے اس پر آمین کہا، جس میں سے ایک یہ بھی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ اللہ پاک سے اپنی بخشش نہ کروائے۔ آپ علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ تو یہ بڑی ہی خسارے والی بات ہوگی، یہ قیمتی مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم اس کو بازاروں کی نظر نہ کریں، اپنی ضروری حد تک جو ضروریات ہے، آفس کے کام ہے، لیکن جو فارغ وقت ہو اس کو تلاوت میں، ذکر اذکار میں، تسبیحات میں صرف کریں۔ اور جو بنیادی چیز ہے یاد رکھیں، جس سے رمضان کا مہینہ قیمتی بھی ہوگا اور ہمیں اس کی روح حاصل ہوگی، وہ ہر قسم کے گناہ سے اجتناب۔ آج مصیبت یہ ہے سب سے بڑی کہ نیک اعمال تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم نے گناہوں کا دروازہ، وہ کھڑکی کھلی رکھی ہوتی۔ اس کی وہی مثال ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اگر ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی کتنے ہی اے سی لگا لے اور اس کو کتنے ہی رفتار سے کھول لے، لیکن دوسری طرف وہ کھڑکیاں بند کرنے کا اہتمام نہ رکھے، کبھی بھی اس کمرے میں ٹھنڈک نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن اگر انسان کھڑکیاں بند کر دے، سارے دروازے راستے بند کر دے، کتنی ہی بڑی جگہ کیوں نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ جگہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو ہماری مثال بھی اسی طرح ہے کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، رمضان میں صف اول کی بھی اللہ پاک نے توفیق دے دی، تسبیح بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں، معمولات بھی ہو رہے ہیں اور صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، لیکن میں گھر جا رہا ہوں تو میں وہاں لڑائی کر رہا ہوں، باہر گیا، مارکیٹ گیا، ذرا سی بات پہ غصہ آ گیا، گالم گلوچ ہو گئی، بد زبانی ہو گئی، بد کلامی ہو گئی، جھوٹ بول دیا، خیانت کر لی، اور سب سے خطرناک چیز غیبت میں لگ گیا۔ تو اس سے وہ روزے کی جو نورانیت ہے، روحانیت اور برکات ہے، وہ زائل ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ روزے کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تو اپنے روزوں کی حفاظت کر لیں، اور خاص طور پر دعا مانگنے کا اہتمام۔ اللہ پاک روزے دار کی ایک دعا روزانہ قبول فرماتے، وہ رد نہیں فرماتے۔ دعائیں تو اللہ پاک کثرت سے، لیکن ایک دعا روزہ دار کی اللہ پاک لازمی قبول فرماتے۔ اب وہ کون سی گھڑی ہو، کس وقت اللہ پاک کون سی دعا قبول فرما لے، خاص طور پر پھر جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں تہجد کا جو وقت ہے، اور رات میں تو عام طور پر اب سونا بالکل ختم ہو چکا ہے، تو تہجد کی نماز تو بہت آسان ہے کہ سحری سے کچھ قبل اللہ پاک جتنی توفیق دے دے ہم تہجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد سحری کے شروع کرنے تک اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ ہم یہ وقت کس کو بھئی سحری بن رہی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، افطار سے قبل کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کم از کم 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، پھر اس میں اضافہ کرتے جائیں۔ اس میں ہمارے حضرت استاد صاحب اس دن فرما رہے تھے، حضرت مولانا عادل صاحب، کہ میں اپنے ایک ساتھی نمازی کے ساتھ، میں نے کہا بھئی مجھے بنورو ٹاؤن چھوڑ دو، مجھے جامعہ آنا تھا، تو صبح فجر کی نماز کے بعد ان کے ساتھ میں آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کے آرام کا وقت ہے، تو انہوں نے کہا میں تو امام صاحب اس وقت آرام نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ آرام نہیں کرتے فجر کے بعد؟ کہا میں دعا مانگتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کتنے وقت دعا مانگتے ہیں؟ کہا 45 منٹ، 45 منٹ کم از کم۔ اور فرمایا میں نے شروع کیا 15 منٹ سے، پھر بڑھاتا گیا 20 منٹ، 25 منٹ، دورانیہ بڑھاتا گیا۔ تو یہ دعا مانگنا یہ اللہ پاک سے محبت اور تعلق کی دلیل ہوتی ہے۔ بھئی انسان اسی سے مانگتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا داروں سے مانگیں گے تو ذلت ملے گی، اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک کی محبت اور تعلق بھی ملے گا اور ہر چیز ملے گی۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ جس سے مانگنا ہے، جس سے تعلق رکھنا ہے، اس کے در کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے مخلوق سے جو ہے امیدیں وابستہ کر لی۔ اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ مخلوق مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے، اللہ پاک نہ مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک بندوں سے چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے، تو کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام۔
افطاری سے قبل کا وقت یہ بھی بہت اہم. ہم یہ دیکھتے ہیں بھئی پکوڑے تل رہے ہیں اور افطاری کا دسترخوان لگ رہا ہے، ہم اس تماشے میں لگ جاتے ہیں یا موبائل میں لگ جاتے ہیں. تو کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کر لیں، ان اعمال کا اہتمام کریں، ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام، جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں اس کو اختیار کر لیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی ہیں پورے سال گناہ کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے. ایک ایک مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کی اے اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری زندگی تقوی والی نیک اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے، بلیات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. دشمنوں سے، باغزین سے، مفسدین سے، حاسدین سے، جادو سے، سحر سے، نظر بد سے، اثرات بد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ کشادہ وافر مقدار میں حلال رزق عطا فرما دے. اے اللہ امن و امان سکون عافیت والی زندگی عطا فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.